السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آپ حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ امامہ وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتی کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ جلال تھا۔ پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ ہاؤ آر یو؟ وہ اسے دیکھ کر بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں، جہاں بھی ملتی ہیں انسان کا خون خشک کر دیتی ہیں۔ گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ بھی زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اب بھی اس کا خون نچوڑ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر نہیں ملے تو سالوں نہیں ملے، اور اب ایک ہی سال میں 2 بار ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ امامہ نے بالآخر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا، بے حد ضروری تھا۔ جلال انصر سے زیادہ خود اس کے لیے۔ اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے صرف ایک رشتے اور تعلق کا خیال آیا۔ ایک ہی خیال آ سکتا تھا اسے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو اب بھی اس سے نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھا تھا۔ وزن پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا اور ہیئر لائن کچھ اور پیچھے چلی گئی تھی، لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کا جو امیج لیے بیٹھی تھی، اس کو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے یہ خبر اسے دینا ضروری کیوں سمجھا۔ کیا اس کا اور اس کا کوئی تعلق تھا، یا وہ اس سے انفارمل چٹ چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے؟ اس آخری ملاقات میں جو کچھ وہ اس سے کہہ چکا تھا، اس کے بعد وہ دوست دستیاب ہوتا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تو وہ رکھتی تھی۔ یا وہ اسے ضرورت مند سمجھ رہا تھا، اور سمجھ بھی رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ میری ہی غلطی تھی۔ اگر اسے یوں بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سر تو اونچا رکھ سکتی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، اور اس کی خاموشی نے جلال کو کچھ اور محتاط کیا۔ بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہی سے کی ہے۔ امیزنگ وومن۔ اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اپنے پیروں کے نیچے زمین لیے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے میری بیوی کے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح ادھیڑا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بالآخر وہ لفظ کہے جو اسے کہنے چاہیے تھے۔ تھینکس، میں تم کو ضرور بلاتا اگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر ہوتا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکا تھا، لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ وہ کبھی اس کے اس مذاق پر مسکرا نہیں سکتی تھی۔ تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی ٹیلی فون، کوئی وزٹ، کچھ نہیں؟ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور اسے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا۔ یہ امامہ 7-8 ماہ پہلے ملنے والی امامہ سے بے حد مختلف تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے۔ باوجود اس کے کیجول ڈریس میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جیولری نے جلال کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا تھا۔ اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی، لیکن یہ وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا
جسے اس نے اپنے کلینک پر دیکھا تھا۔ میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ وہ امامہ اسے ڈری، سہمی، کنفیوزڈ اور بہت بجھی ہوئی لگی تھی۔ سامنے کھڑی امامہ کے چہرے پر بھی میک اپ نہیں تھا اور اس کے بال بھی بے حد عام انداز میں ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے اس کی گردن کی پشت پر نظر آ رہے تھے، یوں جیسے اتفاقاً کسی کام سے گھر سے نکلی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کی باڈی لینگویج 10-12 سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی، وہ امامہ جس سے پہلی بار مل کر وہ اٹریکٹ ہوا تھا، کیئرلیس، بے نیاز، لیکن بے حد پر اعتماد اور پرسکون۔ ایک نظر میں ہی جلال کو احساس ہو گیا تھا کہ امامہ ہاشم بہت بدل چکی ہے۔ کیسے اور کیوں؟ اسے تھوڑی سی بے چینی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں کھڑی گاڑی کو بظاہر سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا، تم اب بھی اس فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟ اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی تبدیلی کسی بونس، کسی ہینڈسم پیکج کی مرہون منت ہو۔ کمینی خواہش تھی، لیکن جلال انصر کی اس وقت یہی خواہش تھی۔ مرد کو اپنی متروکہ عورت کو موو آن دیکھ کر ہتک کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ او اچھا، وہ بڑبڑایا۔ تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل؟ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ اگلا جملہ کہنا مشکل تھا لیکن بے حد ضروری تھا۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی یہ کہہ نہیں سکی کہ میں نے شادی کر لی۔ جلال کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اچھا، کنگریچولیشنز، وہ بروقت سنبھلا تھا۔ امامہ نے اس کی آواز میں لڑکڑاہٹ نوٹس نہیں کی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے، سالار سکندر، اس نے گلا صاف کر کے کہا۔ او، ایک لمحے کے لیے جلال کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ بینکر ہے، میں جانتا ہوں۔ جلال اس کی بات کاٹ کر اسے سالار کا بینک اور اس کی ڈیزگنیشن بتانے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آدھے شہر کو تو تمہارے شوہر کے بارے میں پتہ ہوگا، بزنس کمیونٹی سے کافی ملنا جلنا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ 2-4 بار گیدرنگز میں بھی دیکھا ہے اسے میں نے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اب نارمل ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آؤ لنچ کرتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے بہت بے تکلفی اور گرمجوشی سے کہا۔ وہ شہر کے معروف اور مہنگے ڈاکٹرز میں سے ایک تھا۔ پرانی محبوبہ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا، لیکن شہر کے سب سے زیادہ بااثر بینکر کی بیوی کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں تھا۔ امامہ ہاشم یکدم اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آ گئی تھی۔ نہیں، میں گروسری کے لیے آئی ہوں، ڈنر کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی مجھے۔ امامہ نے اسے ٹالنا چاہا، اسے یقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال کے بارے میں اس کے اندازے آج بھی غلط تھے۔ یار، گروسری بھی ہو جائے گی، میں خود کروا دوں گا، لیکن لنچ کے بعد، وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے ہم۔ جلال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن جلال کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بلا نخواستہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ چلی آئی۔ تو کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف اپنے شوہر کے ساتھ؟ مینیو کارڈ آرڈر کرتے ہی جلال نے بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ صرف سوال نہیں تھا۔ جلال جیسے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا نہیں۔ بہت اچھی گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ۔ اسے حیرت ہوئی، اس سوال کا جواب دینا کتنا آسان کر دیا تھا سالار نے۔ کچھ کھوجنا، ٹٹولنا یا چھپانا نہیں پڑا تھا، وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ گڈ۔ ارینج میرج تو نہیں ہوگی سالار، اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی؟ اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا؟ ہاں، سالار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس نے اپنی فیملی سے بھی نہیں پوچھا، بلکہ بتایا تھا۔
سالار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے، فیملی کی نہیں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور وہ خود بھی چند لمحے تک اگلا کوئی جملہ نہیں بول سکی۔ اس نے وہ آخری بات کس حوالے سے اور آخر کیوں کہی تھی، اس کی وجہ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ نہ اسے کوئی تانا دینے آئی تھی، نہ کوئی گلہ کرنے۔ پھر ایسی بات، بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ۔ اس نے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے کچھ تعویل دینے کی کوشش کی۔ تعویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چبھی تھی۔ ظاہر ہے سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ اس بار اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ امامہ کو چبھا تھا۔ لاکھوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا، تو پتہ رکھا کرو نا یار، اس کے لاکھوں کا کیسی بیوی ہو تم؟ 1.5-2 کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے بڑے مرجز کروا رہا ہے تمہارا شوہر، تمہیں نہیں بتاتا؟ نہیں، ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ضروری چیزوں کے بارے میں۔ اس کا لہجہ بے حد زیادہ تھا، لیکن جلال کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھی۔ اس نے زوردار قہقہا لگایا۔ بعض دفعہ ہنسی کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ چالاک مردوں کو ایسی ہی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جوتا مارا، پھر معصومیت سے سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، اپارٹمنٹ، وہ بھی رینٹڈ؟ کوئی گھر ور لینا چاہیے تم لوگوں کو؟ تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے 2-3 گھر ہیں اچھے پوش ایریا میں، تم لوگ رینٹ کر لو۔ جلال نے فیاضانہ آفر کی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہم کمفرٹیبل ہیں وہاں، امامہ نے کہا۔ وہ اب اسے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا، اس کا رقبہ، اس کا نقشہ اور دنیا جہاں کا وہ سامان جو اس نے اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا تھا۔ تم سالار کے ساتھ آؤ نا کسی دن کھانے پر۔ بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا جیسے وہ واقعی صرف دوست ہی تھے اور دوست ہی رہے تھے۔ وہ بول نہیں سکی۔ اگر وہ بے حس تھا تو بہت زیادہ تھا، اور اگر ظالم تھا تو انتہا کا۔ اوہ جلال صاحب، دیکھیں کہاں ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو ریسٹورنٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا۔ امامہ چونک کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بھابھی ہیں؟ وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ایک پرانی دوست ہے، جلال نے فوراً سے بیشتر کہا۔ امامہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں عزت کا ایک تاثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک رسمی ہیلو کے بعد وہ آدمی دوبارہ جلال سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھورے تعارف سے کیا سمجھے ہوں گے۔ جلال کی کوئی گرل فرینڈ، کوئی ٹائم پاس، کوئی ڈیٹ، یا پھر اس کے اسپتال میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر یا نرس جسے جلال وقت گزاری کے لیے لنچ پر وہاں لے آیا تھا۔ جلال، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا۔ نہیں، کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں، جلال نے کہا۔ نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز فاروق نے اس بار مسکرا کر اس سے دیکھا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس کپل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، جو چند لمحے پہلے جلال کی بیوی سمجھنے پر ان کی آنکھوں میں جھلکی تھی۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اس سے اصرار نہیں کر سکا۔ اچھا، سالار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے امامہ سے کہا۔ اس کے بیگ میں سالار کے چند کارڈز تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا۔ وہ ایک لمحے کو ہچکچائی،
پھر اس نے کارڈ کی پشت پر اپنا سیل فون نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک اس کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ او آپ سالار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سالار کو جانتے ہوں گے؟ جلال نے فوراً سے بیشتر کہا۔ بہت اچھی طرح۔ اس آدمی کا انداز اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ایک مقامی انویسٹمنٹ بینک کے ایگزیکٹوز میں سے تھا۔ اس نے امامہ کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ وہ مسز فاروق سے ابھی ہاتھ ملا رہی تھی جب فاروق نے سالار کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروق اب بڑی گرمجوشی سے کہہ رہی تھی، اور امامہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا، وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کے کسی شناسہ سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے ایمبیرسنگ لمحات میں سے ایک تھا۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں، بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو۔ امامہ؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کر رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس۔ آپ سالار کے ساتھ آئیں نا کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیور، بس سالار کچھ مصروف ہے آج کل، امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ بے حد اپسیٹ تھی۔ وقت ایک بار پھر 11 سال پیچھے چلا گیا تھا، اسی میڈیکل کالج میں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، اور کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات، اور پھر آج اس کا سامنا۔ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی سب بھول گئی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی۔ پھر خالی ٹرے پر نظر پڑتے ہی اس نے ہٹ میں سوچا کہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور پھر باہر آ گئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی، اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا۔ اس سے خوش فہمی نہیں رہی تھی، پھر بھی اتنی کرٹسی تو اس سے توقع کر ہی سکتی تھی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد سے یکدم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اس سے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگی جنہیں وہ خریدنے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کسی گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے، وہ راستہ بھول گئی تھی۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی ہے جس طرح سالار کا آفس تھا۔ یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی اور اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یو ٹرن لے لیتی تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔ ایک سگنل پر لمبے چوڑے ٹریفک جیم میں پھنسنے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک جتنا لمبا لگے تھے۔ وہ 1.5 گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی، لیکن اب وہ خوش نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ یکدم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی۔ جلال انصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رسنے لگتا تھا، اور ہر بار اس کا یہ وہم باطل ہوتا جاتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آواز پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام ہو رہی تھی اور بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن
کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسی طرح بوکھلا دیتے۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آ گیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ تب تک سگنل دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور بے حد ہڑبڑائے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی تھی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اس کو قریبی پارکنگ میں پہنچانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکشہ یا ٹیکسی میں وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک کے درمیان اسے کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی۔ ہاں، واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس تک جانا تھا۔ اسی خالص ذہنی کے عالم میں مال روڈ عبور کرتے ہی اس نے سیل نکال کر سالار کو فون کرنا شروع کر دیا۔ سالار کا فون آف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹریپ نکل گیا۔ آج برا نہیں، بدترین دن تھا۔ پسینے سے شرابور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں کھڑے اس نے ایک بار پھر کسی رکشہ یا ٹیکسی کو ڈھونڈا۔ وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے اپنی حالت پر رونا آیا، لیکن اس رونے کا تعلق اس کی اس حالت سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے تھا۔ وہ اس وقت کچھ ایسی ہی دل برداشتہ تھی۔ اس کے بینک کی اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ گارڈ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی آئی تھی، لیکن مین ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تو وہاں کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چپل فرش پر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنا آپ واقعی معذور لگ رہا تھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے، اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھنے پر کہا۔ پہلے اگر اتنا پسینہ پتی دھوپ کی وجہ سے آ رہا تھا تو اب یہاں اس ماحول کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بے حد پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا۔ اپائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی، لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطگی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہیں، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ امامہ۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ لمحے بہت طویل لگے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔